السلام علیکم۔ جان ڈومیلو نے سگنل موصول ہوتے ہی پن ٹرانسمیٹر کا سسٹم درست کر کے اسے منہ کے قریب کر لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے پراسرار باس سے گفتگو کر رہا تھا۔ ہیلو GD5050 دس اینڈ، میں تمہاری کارکردگی سے خوش ہوں۔ اگر تم نے وہ طریقہ اختیار نہ کیا ہوتا تو ماتھر کا عمران کی نگاہوں میں آ جانا یقینی بات تھی۔ صرف آپ کی ناراضگی کا خوف تھا باس، ورنہ میں عمران کو بھی اتنی ہی چالاکی سے ختم کرا دیتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ گڈ، مجھے تم سے اسی سعادت مندی کی توقع ہے جی ڈی، لیکن تم شاید بھول رہے ہو کہ اگر میں بھی چاہتا تو عمران کو سامنے والی عمارت سے ٹھکانے لگا دیتا۔ بے آواز رائفل کا استعمال ہمارے راستے کے بڑے کانٹے کو بڑی آسانی سے نکال دیتا، مگر میں نے ایسا نہیں سوچا۔ جانتے ہو کیوں؟ کوئی مصلحت ہی ہو سکتی ہے۔ ہاں، عمران کی موت پورے انٹیلیجنس بیورو اور سیکرٹ سروس کی فوج کو ہمارے خلاف بھڑکا دے گی۔ عمران انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل رحمان کا اکلوتا لڑکا ہے۔ سیکرٹ سروس کا سربراہ سر سلطان بھی اسے بہت چاہتا ہے۔ کیا ایسی صورت میں ہمارے لیے بے شمار رکاوٹیں نہیں پیدا ہو سکتی تھیں؟ میں سمجھ رہا ہوں جناب۔ وہ لڑکی کون تھی جو عمران سے جیکسن سٹریٹ پر ٹکرائی تھی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اونچی سوسائٹی کی ایک پرائیویٹ ٹیکسی تھی باس، میں نے اسے چند گھنٹوں کے لیے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ بس اسے اتنا ہی کام سونپا گیا تھا کہ وہ عمران سے ٹکرا کر اسے چند لمحوں کے لیے اپنی طرف متوجہ کر لے۔ اسکیم بری نہیں تھی، لیکن آئندہ سے تم گروہ کے باہر کے کسی آدمی کو استعمال نہیں کرو گے۔ ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ میں اتنا سمجھتا ہوں باس، لیکن بحث مت کرو جی ڈی۔ میں نے اس وقت تم کو ایک اہم اطلاع دینے کے لیے کال کی ہے۔ دوسری طرف سے پراسرار باس کی کرخت آواز ابھری۔ کیا تمہیں اس بات کی اطلاع مل چکی ہے کہ جنگلات میں آج کل ایک نئی ٹیم موجود ہے؟ جی ڈی اپنے اطراف پر نظر رکھنے کا قائل ہے باس، جان ڈومیلو نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ مجھے اس امریکی ٹیم کی اطلاع اسی روز مل گئی تھی جب انہوں نے جنگل کے حدود میں قدم رکھا تھا۔ میں بھی جانتا ہوں کہ شکار کا انتظام براہ راست فورسٹ ڈویژن والوں نے کیا ہے۔ پارٹی 8 افراد پر مشتمل ہے، 2 لڑکیاں بھی ان میں شامل ہیں۔ تمہاری اطلاع غلط نہیں ہے، لیکن ایک اہم بات تم کو ابھی تک نہیں معلوم ہو سکی۔ وہ کیا باس؟ کیا تم پارٹی کے تمام ممبروں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے ہو؟ یس باس، اور اس کے باوجود تم جینی آرتھر کو شناخت نہیں کر پائے؟ جینی آرتھر؟ ڈومیلو کی نگاہوں میں ایک تیز چمک ابھر آئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی یکلخت بدل گئے تھے۔ ہاں، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک جینی ہے۔ تم نے غالباً اسے قد و قامت سے بھی نہیں پہچانا۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے باس کہ میں اسے نہیں پہچان سکا، لیکن ان امریکنوں سے کیسے مل گئی؟ تمہارا کیا خیال ہے جی ڈی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کیا جینی اپنی مرضی سے ان جنگلات کا رخ کر سکتی ہے؟ جینی کے فرشتے بھی اس کی جرت نہیں کر سکتے باس، اسے یقیناً مجبور کیا گیا ہوگا۔ نانسنس، اس مرتبہ پراسرار باس کا لہجہ سرد تھا۔ میں تمہیں اتنا بیوقوف نہیں سمجھتا جی ڈی کہ تم جینی کے ریفرنس کے باوجود معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے ہو تو کیا وہ امریکنوں کی ٹیم؟ صرف خاموشی سے سنتے رہو۔ وہ امریکنوں کے میک اپ میں ضرور ہیں، لیکن امریکہ کی سرزمین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عمران اور اس کی ٹیم کے افراد ہیں جو امریکنوں کے میک اپ میں ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، جان ڈومیلو نے جلدی سے کہا۔ سائرہ کا قتل آپ کی بہترین اسکیم تھی جناب۔ دشمن خود بخود ہمارے جال میں آ گیا۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے باس؟ کیا اب یہ بھی مجھے بتانا ہوگا؟ میں نے احتیاطاً پوچھ لینا مناسب سمجھا تھا، ورنہ پروگرام کا علم مجھے پہلے سے ہے، ڈومیلو نے کہا۔ پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جی ڈی، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ ایک معمولی سی غلطی بھی تم سب کی تباہی کا باعث بن جائے گی، اس لیے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بہرحال زندہ گرفتار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے باس،
لیکن کیا عمران کے غائب ہو جانے کے بعد بھی انٹیلیجنس بیورو اور سیکرٹ سروس والوں کا وہی عمل نہ ہوگا جو اس کے قتل ہو جانے کے بعد ہوتا؟ جی ڈی، اپنی کھال سے باہر ہونے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ میں اگر چاہوں تو ایک اشارے پر تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ خبردار، آئندہ سے میرا مذاق اڑانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ باس، میں جان ڈومیلو بری طرح نروس ہو گیا۔ بکو مت، سنتے رہو۔ تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح عمران کو اغوا کر لو۔ اس کے ساتھیوں کو تم موقع کی نزاکت کے اعتبار سے ٹھکانے بھی لگا سکتے ہو، لیکن انتہائی اہم حالات میں عمران کے سلسلے میں دوسری ہدایت تمہیں کامیابی کے بعد ملے گی۔ بہتر ہے، کیا اب مجھے یہ بھی بتانا ہوگا کہ تم عمران اور اس کی پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے خیمے کی حدود میں داخل ہونے کی حماقت نہیں کرو گے؟ اتنا میں سمجھتا ہوں باس کہ ہمیں انہیں جنگلات میں ٹریپ کرنا ہوگا۔ ایک بار پھر تمہارے کان میں یہ بات ڈال دوں کہ عمران کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر ایسا کیا تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ میں احتیاط رکھوں گا جناب، جان ڈومیلو نے جلدی سے کہا، لیکن اس کے چہرے پر پائے جانے والے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اندر ہی اندر بری طرح پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنا، جب تک موجودہ سچویشن ہمارے سامنے ہے تم سرکنڈے والے راستے کو استعمال میں نہیں لاؤ گے۔ فی الحال اسے بند ہی رکھو۔ اس کی اہمیت میں سمجھتا ہوں جناب، ماتھر پر اب مزید کوئی اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے۔ دوسری بات یہ کہ اب تم حامد مراد سے دوسری قسط وصول کرنے کے لیے جلد بازی میں کوئی اقدام نہیں کرو گے۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری جانب سے رابطہ چونکہ منقطع کیا جا چکا تھا، اس لیے جان ڈومیلو نے پن ٹرانسمیٹر کو ٹھیک کر کے جیب میں لگا لیا۔ ایک لمحے تک وہ اپنی جگہ کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے ایک ماتحت کو بلا کر دوسرے تمام خاص افراد کو میٹنگ ہال میں جمع ہونے کی ہدایت دی تھی۔ دوسری صبح پارٹی کے ممبران کو عمران کو خیمے سے باہر نکالنے کے لیے کسی ذہنی جمناسٹک کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ خود بخود ہی ناشتے کی میز پر آن دھمکا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس وقت بڑے شاندار موڈ میں تھا۔ ناشتے کی میز پر آتے ہی اس نے پارٹی کے تمام افراد کو اس طرح فرداً سلام علیکم کہہ کر مصافحہ کیا تھا جیسے وہ کسی دور دراز کے سفر سے واپس آیا ہو۔ پھر وہ ناشتے کی میز پر پل پڑا۔ تنویر اس کے ساتھ نہیں تھا اور نہ ہی اس نے تنویر کے بارے میں کوئی بات کی تھی۔ اتنا موقع ہی کہاں تھا اس کے پاس۔ خیمے میں وہ اسی وقت داخل ہوا تھا جب ناشتہ شروع ہو چکا تھا، چنانچہ وہ دوسروں سے پیچھے کس طرح رہ جاتا؟ بہرحال جس انداز میں وہ پلیٹوں پر ٹوٹا تھا، اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مہینوں سے اس نے کھانے کی صورت بھی نہ دیکھی ہوگی۔ جینی اور جولیا دونوں ہی اسے حیرت بری نگاہوں سے گھورے جا رہے تھے۔ عمران صاحب، صفدر نے گفتگو چھیڑتے ہوئے پوچھا، کل دن بھر کہاں غائب رہے آپ؟ کون، میں؟ عمران نے منہ میں پڑے ہوئے نوالے کو حلق کے نیچے اتارتے ہوئے تعجب سے صفدر کو گھورا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ صفدر کے صحیح الدماغ ہونے پر شبہ کر رہا ہو۔ کیا پوچھا تھا تم نے ابھی؟ کل آپ کہاں تھے؟ اوہ! عمران نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر معنی خیز انداز میں مسکراتا ہوا دوبارہ ناشتے میں مشغول ہو گیا۔ صفدر کے علاوہ دوسرے افراد کو بھی عمران کی اس اوہ پر تعجب ہی ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد چائے کا دور چلا۔ عمران چائے کی پیالی خالی کرنے میں بھی آج خلاف توقع بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ کیا کل آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا؟ نعمانی نے تھوڑے وقفے کے بعد پوچھا۔ کھاتا کیسے یار، اتنی فرصت ہی کہاں تھی مجھے، عمران نے جواب دیا۔ کیوں، کیا کوئی خاص بات کر رہے تھے؟ زمین کھود رہا تھا۔ عمران کے چہرے پر یک لخت تھکن کے آثار ابھر آئے۔ کیا بتاؤں یار، کبھی کبھی تو میرا دل یہی چاہتا ہے کہ تمہارے چوہے X2 کو گولی ہی مار دوں۔ یہ X2 کون ہے؟ جینی نے سوال کیا۔ الجبرا کی پرابلم ہے بیبی، تم اس چکر میں مت پڑو۔
عمران نے بڑے بوڑھوں جیسے لہجے میں کہا، پھر دوبارہ نعمانی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب تم ہی بتاؤ یار، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ اچانک بیٹھے بیٹھے یہ حکم صادر فرما دیا کہ 6 فٹ گہرا گڑھا کھود ڈالو۔ لیکن گڑھا کھودنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ صفدر نے پوچھا۔ توبہ کر ڈالو صفدر پیارے، ایک دن سب ہی کو مرنا ہے، عمران نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ عمران صاحب پلیز، نعمانی نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا، خدا کے لیے اس وقت معمے میں بات مت کیجیے۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ گڑھا کھودنے کا حکم آپ کو کیوں ملا تھا؟ حماقت تھی تمہارے چوہے کی، عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے تو اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ لاش جنگلات میں کہیں پھینک دی جائے یا پھر کسی کنویں میں۔ لاش؟ ناشتے کی میز پر سب ہی کے منہ سے یکلخت نکل گیا۔ کس کی لاش تھی؟ صبر کرو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، عمران نے اس بار گلگیر آواز میں کہا۔ پھر اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو تو مصنوعی نہیں کہے جا سکتے تھے۔ کیا تنویر؟ صفدر نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں صفدر، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے خیمے میں موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ سب ہی کے چہرے یک لخت ست گئے تھے۔ عمران نے جیب سے رومال نکال کر باقاعدہ ان آنسوؤں کو بھی پونچھنا شروع کر دیا تھا جو اب مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسروں کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں۔ تنویر بہرحال ان کا ایک ساتھی ہی تھا، لیکن جولیا نہ جانے کیوں ابھی تک بڑی سنجیدگی سے عمران کے چہرے کو ٹکٹکی باندھے گھورے جا رہی تھی۔ جینی قطعی غیر متعلق بنی رہی۔ ویسے تنویر کی موت کی اطلاع پر وہ چونکی ضرور تھی۔ عمران صاحب، کیپٹن اسد نے کہا، آپ کو کم از کم ہمیں تو اس کی اطلاع دینی چاہیے تھی۔ صبر کرو اسد، جابر کے سامنے بھلا کس کی چلی ہے؟ کیا اس سلسلے میں بھی آپ کو اوپر سے کوئی ہدایت ملی تھی کہ ہمیں اس کی اطلاع نہ دی جائے؟ کچھ ایسی ہی بات تھی اسد بھائی۔ پھر بھی نماز جنازہ کے بغیر کسی مسلمان کی لاش دفن کر کے آپ نے اچھا نہیں کیا۔ نعمانی جذباتی بن گیا۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو ایکس 2 کے اس حکم کو ٹھکرا دیتا۔ لعنت ہے ایسی ملازمت پر۔ اے جاؤ، میں کوئی بزدل نہیں ہوں، عمران لڑ پڑنے والے انداز میں بولا۔ اگر ایکس 2 نے مجھے کوئی غیر شرعی حکم دیا ہوتا تو میں بھی اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا۔ کیوں نماز جنازہ کا خیال نہیں آیا تھا آپ کو؟ نعمانی نے عمران کو سخت نگاہوں سے گھورا۔ شہید کی نماز نہیں ہوا کرتی نعمانی ڈیئر۔ عمران صاحب خدا کے لیے صاف صاف بتا دیجئے کہ ہوا کیا تھا، صفدر نے کہا۔ تنویر کی ذہنی حالت کیا تھی اس کا اندازہ تم لوگ پہلے ہی کر چکے تھے، عمران نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میں نے جو کچھ پیش آیا تھا اس کی اطلاع ایکس 2 کو دے دی۔ جانتے ہو اس نے مجھے کیا حکم دیا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ تنویر چونکہ اب ہمارے لیے ناکارہ ہو گیا ہے اس لیے اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ پھر مجھے بڑی سختی سے حکم دیا گیا کہ میں اپنے ہی خیمے میں 6 فٹ گڑھا کھودوں۔ ظاہر ہے کہ پہلے مجھے بھی اس پر تعجب ہوا، لیکن مجبوراً احکامات کی تعمیل کرنی پڑی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ واقعی افسوسناک تھا۔ وہ کیا؟ نعمانی نے تیزی سے پوچھا۔ دوسرا حکم مجھے یہ ملا کہ تنویر کو گولی مار کر گڑھے میں دفن کر دو۔ نہیں، سب نے ایک ساتھ ہی کہا۔ کیا آپ نے تنویر کو گولی مار دی تھی؟ نعمانی نے پوچھا۔ اور کیا کرتا یار، دوسری شکل میں ایکس 2 نے مجھے مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی۔ تم جنگلی ہو، درندے ہو۔ جولیا کسی خاموش جوالا مکھی کی طرح پھٹ پڑی۔ جس انداز میں وہ کرسی سے اٹھی تھی اس سے یہی اندازہ ہوا تھا کہ اب وہ عمران پر کسی خونخوار جنگلی بلی کی طرح حملہ بھی کر بیٹھے گی۔ باقی افراد بھی عمران کو حقارت بری نظروں سے گھور رہے تھے اور عمران جولیا کو سہمی سہمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں تنویر کو شوٹ کرنے سے پہلے کم از کم ہم سے مشورہ لینا چاہیے تھا، جولیا نے غرا کر کہا۔ کیوں لینا چاہیے تھا تم سے مشورہ؟ ارے واہ، کون لگتی ہو تم میری؟ پھر قریب تھا کہ بات آگے بڑھ جاتی،
لیکن ٹھیک اسی وقت جولیا کی رسٹ واچ پر دوسری طرف سے سگنل موصول ہونے شروع ہو گئے۔ جولیا نے بڑی نفرت بری نگاہوں سے دستی گھڑی کو گھورا، لیکن ایکس 2 کی کال تو اسے بہرحال اٹینڈ کرنی پڑی تھی۔ ہیلو، میں جولیا اٹینڈ کر رہی ہوں، اس نے چابی سے ٹیون بڑھانے کے بعد کہا۔ دوسرے تمام افراد بھی جولیا کی گفتگو کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عمران چپ چاپ بیٹھا ہونٹ چباتا رہا۔ جولیا واچ ٹرانسمیٹر پر ایکس 2 کی مخصوص آواز ابھری۔ کیا اس وقت باقی افراد بھی تمہارے قریب ہیں؟ جی ہاں، جولیا نے بدستور اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ دوسرا کوئی موقع ہوتا تو شاید جولیا کے فرشتے بھی اس انداز میں ایکس 2 سے گفتگو کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، لیکن تنویر کی موت کی خبر نے اس کے اعصاب پر بڑا گہرا اثر ڈالا تھا۔ جولیا، میں تمہارے لہجے سے سمجھ چکا ہوں کہ عمران نے تم لوگوں کو اصل حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ کیوں؟ ہاں، میں اسی سلسلے میں ابھی عمران سے الجھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا تم بھول رہی ہو کہ میں نے عمران کو پارٹی کا سربراہ مقرر کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے جناب، لیکن اسے تنویر کو گولی مار دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ بکو مت، عمران نے جو کچھ کیا میرے حکم سے کیا ہے۔ کیا تنویر کا علاج نہیں ہو سکتا تھا؟ جولیا نے جھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ جولیا، اس بار ایکس 2 کا لہجہ انتہائی خشک اور خطرناک تھا۔ تم شاید اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو۔ انسان کی موت پر انسان ہی ماتم کرتے ہیں سر، درندوں سے ہمدردی کی توقع نہیں ہو سکتی۔ بکواس مت کرو جولیا، کیا صفدر وہاں موجود ہے؟ یس سر، جولیا نے بدستور حقارت سے جواب دیا۔ ٹرانسمیٹر صفدر کو دے دو۔ جولیا نے بڑی نفرت سے واچ ٹرانسمیٹر صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ ٹیم کے تمام افراد اس بدلتی ہوئی سچویشن پر دم بخود تھے، لیکن ابھی تک ان میں سے کسی ایک نے بھی بولنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ایکس 2 کا کچھ ایسا ہی رعب مسلط تھا ان کے ذہنوں پر۔ صفدر نے بھی واچ ٹرانسمیٹر لیتے وقت تھوک نگلتے ہوئے حلق صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ یس سر، میں صفدر بول رہا ہوں۔ صفدر، کیا تم کو بھی میرے حکم سے کچھ اختلاف ہے؟ جی نہیں، لیکن اگر تنویر کے بارے میں اتنی جلد بازی سے کوئی فیصلہ نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کیا تم اب مجھے مشورہ بھی دو گے؟ مت بھولو کہ تنویر کا انجام تمہاری حماقت ہی کا نتیجہ ہے۔ مجھے اپنی غلطی پر افسوس ہے جناب، صفدر نے کہا۔ وقت مت ضائع کرو، اپنے دوسرے ساتھیوں سے پوچھ کر بتاؤ کہ کون کون میرے حکم کی مخالفت میں ہے۔ میں صرف 1 منٹ دے سکتا ہوں۔ صفدر نے گھوم کر اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف دیکھا، لیکن اس بار بھی کوئی نہیں بولا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ سب ہی اپنا اپنا غصہ ہونٹ پر اتار رہے تھے۔ صفدر، کیا جواب ہے دوسروں کا؟ 1 منٹ بعد ہی ایکس 2 نے دوبارہ سوال کیا۔ سب خاموش ہیں جناب، لیکن یہ قطعی قدرتی بات ہے کہ ہمیں اپنے ایک ساتھی کی موت پر گہرا صدمہ ہے۔ مجھے اس کا پورا احساس ہے، لیکن مجبوری تھی۔ تم لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ تنویر پر میجک آئی کے مجرموں نے کون سا محلول استعمال کیا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو دوسروں کی موت کا باعث بنتا رہتا۔ ایکس 2 نے کہا، پھر بولا، کیا تم اس واقعے کو بھول گئے جب اس نے جولیا پر قاتلانہ حملہ کیا تھا؟ اگر عمران بروقت اسے نہ ہٹاتا تو تم لوگ اس وقت تنویر کی بجائے جولیا کی موت پر آنسو بہا رہے ہوتے۔ صفدر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بات معقول ہی تھی۔ کیوں اب تم چپ کیوں ہو گئے؟ میں آپ سے متفق ہوں جناب، لیکن تنویر کو علاج کا موقع ملنا چاہیے تھا، صفدر نے کہا۔ بحث مت کرو، تم لوگ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ تنویر کا مرض لا علاج تھا۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں جو سوچے سمجھے بغیر اپنے کسی قیمتی آدمی کو ختم کرا دیتا۔ تنویر کی موت کا صدمہ مجھے بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اسے اتنی خاموشی سے ٹھکانے کیوں لگا دیا گیا، تو اس کے سلسلے میں یہی کہوں گا کہ اگر تم لوگوں کو قبل از وقت اس کا علم ہو جاتا تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، اور میں اپنی ٹیم میں کسی قسم کا ہنگامہ نہیں چاہتا۔ صفدر نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ عمران کے سلسلے میں ایک بار پھر میری ہدایت ذہن نشین کر لو، وہ تمہارا سربراہ ہے۔
اس لیے تم لوگ آئندہ اس کے خلاف کسی سازش کے بارے میں سوچنے کی ہمت نہیں کرو گے، ورنہ ممکن ہے کہ مجھے کوئی سخت کارروائی کرنی پڑے۔ یہ بات تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی تم لوگوں سے دور نہیں رہتا۔ اس وقت بھی اگر میں بروقت جولیا کو کال نہ کرتا تو وہ جس انداز میں بفری تھی اس کا انجام بھی خطرناک ہی ہوتا۔ جولیا اس جملے پر چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ ایکس 2 کو اس بات کی اطلاع کس طرح ہو گئی؟ یہ بات اس کے لیے حیرت انگیز تھی۔ عمران بدستور چپ چاپ بیٹھا پلکیں جھپکا کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی دستی گھڑی کی چابی تو وہ اسی وقت اصلی حالت میں لا چکا تھا جب جولیا کو ایکس 2 کی کال موصول ہوئی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے تحت اس نے اپنے واچ ٹرانسمیٹر کو آن کر کے بلیک زیرو کو تمام باتیں سنوا دی تھیں۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ صفدر نے کہا، اس بار بھی خاموشی پر اکتفا تھی۔ صفدر، کیا تم لوگوں نے میرا حکم سن لیا؟ یس سر۔ ایک بار پھر سن لو کہ جس نے بھی عمران سے عدم تعاون کا مظاہرہ کیا وہ تنویر کے انجام سے بھی زیادہ بڑی سزا کا مستحق ہوگا۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے اس جملے کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ خیمے میں ایک بار پھر موت کا سناٹا چھا گیا۔ سب ہی کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ گپ اندھیرے اور جنگلات پر چھائی ہوئی ویرانی نے آپس میں مل جل کر ماحول کو حد درجہ خوفناک بنا دیا تھا۔ بھیانک تاریکی میں جھاڑیاں اور درخت بھوت پریت کی طرح اپنی دہشتناک شکلوں سے مسافروں کو ڈرا دینے کے لیے کافی تھے۔ جنگلی درندوں کی آواز نے سونے پر سہاگا کر رکھا تھا۔ اس وقت رات نصف سے زیادہ بیت چکی تھی۔ ہر طرف ہو کا سناٹا تھا۔ بھوت اور چڑیلوں کی شکل میں نظر آنے والے درخت بھی اونگتے نظر آ رہے تھے۔ چرندے اور پرندے بھی اپنی اپنی پناہ گاہوں میں دبکے بیٹھے تھے، لیکن جھینگرا اور دوسرے حشرات الارض کی تیز اور ڈراؤنی آوازیں اب بھی جنگل کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف لہراتی پھر رہی تھیں۔ ماحول پر ہر طرف ویرانی برس رہی تھی، لیکن اس وقت بھی جنگل کے ایک گنجان حصے میں دو انسانی حیولے آہستہ آہستہ رینگتے نظر آ رہے تھے۔ صورت شکل کے اعتبار سے وہ دونوں 100% امریکی نژاد معلوم ہو رہے تھے۔ جسم پر مخصوص شکاریوں کا لباس موجود تھا۔ پاؤں میں پنڈلیوں سے اوپر تک ربڑ کے جوتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی جو ابھی تک انہیں خاردار جھاڑیوں نے تنگ نہیں کیا تھا، ورنہ دن کی روشنی میں بھی ان کو اس حصے میں قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑتا۔ دونوں نے اپنے ہاتھوں میں میگزین والی رائفلیں تھام رکھی تھیں، جن پر شکاری ٹارچ بھی فٹ تھی۔ ان کے آگے بڑھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہت محتاط ہیں۔ 15-20 منٹ تک وہ اسی انداز میں کسی سرگوشی کیے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ ان کا رخ سرکنڈوں کے جنگلات کی طرف تھا۔ رفتار بمشکل 1 میل فی گھنٹہ سے بھی کم رہی ہوگی۔ اچانک جنگل کے کسی قریبی حصے سے بھیڑیے کی خوفناک اور تیز آواز ابھری، پھر دور تک لہراتی چلی گئی۔ دونوں متحرک سائے ایک ساتھ ہی رکے، پھر رائفلوں پر ان کی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ لہجہ بھی امریکنوں جیسا تھا، لیکن وہ در حقیقت نعمانی تھا۔ بھیڑیا، دوسرے ساتھی نے، جو کیپٹن اسد کے سوا اور کوئی نہیں تھا، جواب دیا۔ میرا اندازہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ کوئی مخصوص سگنل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے درمیان الوؤں کی آواز کا اشارہ طے ہوا تھا۔ یہی تو قابل غور بات ہے۔ اوہ، گویا تم کسی دوسری پارٹی کی موجودگی پر غور کر رہے ہو، کیپٹن اسد نے مدھم آواز میں کہا۔ ایسا ہونا ممکن ہے۔ ایکس 2 نے یہاں ہمیں محض تفریح کے لیے نہیں بھیجا ہوگا، اتنا میں بھی سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں چپ ہو گئے۔ گپ اندھیرے میں خاصی دیر تک رہنے کی وجہ سے وہ ماحول اور کرب و جوار کا اندازہ بخوبی کر سکتے تھے۔ چند لمحوں تک وہ دونوں ساکت کھڑے بائیں دائیں دیکھتے رہے، لیکن دور دور تک کسی آہٹ کا احساس بھی نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ بھیڑیے کی آواز نے محض ہمارے لاشعوری شبہات کو ہوا دی ہے،
اسد نے سرگوشی کی۔ آؤ چلیں، ٹھیک ہے، مگر میں کسی آنے والے خطرے کی بو سونگھ رہا ہوں۔ نعمانی نے سنجیدگی سے جواب دیا، میری چھٹی حص مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ گھبراؤ مت، خاور اور صفدر بھی یہیں قریب ہی ہوں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن مجھے عمران پر شدید تاؤ آ رہا ہے۔ نعمانی نے قدم بڑھاتے ہوئے دبی آواز میں کہا، تنویر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا افسوس مجھے بھی ہے، مگر ایکس 2 کا کوئی قدم مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ میرا اشارہ تنویر والے حادثے کی طرف نہیں تھا، پھر عمران کو اس وقت ہمارے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ نعمانی نے تلخ انداز میں کہا، کیا اس کی خود غرضی نہیں ہے کہ ہمیں جنگلات میں بھٹکنے کی ہدایت دے کر وہ اس وقت بڑے آرام سے اپنے خیمے میں پڑا خراٹے لے رہا ہوگا؟ ختم کرو، وہ بہرحال ہمارا قائم مقام سربراہ ہے، ہمیں صرف احکامات کی پیروی سے غرض ہونی چاہیے۔ اوہ، تم بہت زیادہ مداح معلوم ہوتے ہو اس کے۔ تمہارا اندازہ غلط ہے مائی ڈیئر، اسد نے تیزی سے کہا، تنویر کو پیش آنے والے حادثے نے تمہیں وقتی طور پر عمران کے خلاف ضرور کر دیا ہے، لیکن کیا یہ غلط ہے کہ اس سے پہلے تم بھی اس کی تعریفیں کرتے تھے؟ رہا اس بات کا جواب کہ عمران اس وقت اپنے خیمے میں پڑا سو رہا ہوگا، تم یہ بات یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ ہم چاروں کو روانہ کرنے کے بعد وہ خود بھی چل پڑا ہو۔ بڑے دل گردے کا مالک ہے، میں نے اکثر اسے موت کے منہ میں بھی کہا لگاتے دیکھا ہے، اور یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ نعمانی نے مختصراً کہا، پھر وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن اس بار خوفناک تاریکی میں الو کی تیز آواز ابھری تھی۔ دونوں کے آگے بڑھتے ہوئے قدم یکلخت رک گئے۔ آواز چونکہ پشت کی جانب سے آئی تھی، اس لیے دونوں نے بیک وقت اسی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تمہاری چھٹی حص نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ کیا مطلب؟ نعمانی نے سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا، کہیں قریب ہی خطرہ موجود ہے۔ الو کی آواز کا اشارہ یقیناً ہمیں محتاط رہنے کے لیے دیا گیا ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ جلد بازی مت کرو، ہمیں دوسرے اشارے کا انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقتاً کوئی الو ہی رہا ہو۔ ایک بار پھر دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، لیکن ان کی نگاہیں اس وقت بھی اسی طرف دیکھ رہی تھیں جدھر سے الو کی آواز سنائی دی تھی۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ پھر یکلخت بھیڑیے کی خونخوار چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس بار آواز ان دونوں کے بائیں جانب کے کسی قریبی حصے سے ابھری تھی۔ اسد تیزی سے آواز کی سمت گھوم پڑا، اس کے ساتھ ہی اس نے نعمانی کو کوہنی مار کر محتاط رہنے کا اشارہ بھی کیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ نعمانی کوئی جواب دیتا، اسد نے گھٹنے کے بل جھک کر اس سمت رینگنا شروع کر دیا جدھر سے بھیڑیے کی آواز سنائی دی تھی۔ نعمانی نے بھی اس کی پیروی شروع کر دی۔ چند لمحات تک دونوں گھٹنوں کے بل جھکے جھکے قدم جما کر آگے بڑھتے رہے۔ پھر اچانک وہ دونوں چونک پڑے۔ بچاؤ، بچاؤ، دور سے کوئی دردناک آواز میں چیخا تھا۔ پھر اس کی آواز سے ظاہر ہوا تھا کہ کسی نے اس کا منہ سختی سے بند کر دیا ہے۔ آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ کس کی آواز تھی؟ نعمانی نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ خاور اور صفدر والی ٹولی کسی سے ٹکرا گئی ہو۔ کیا ارادہ ہے؟ ہمیں اشارے کا انتظار کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ آواز خاور کی تھی۔ پھر ہمارا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، کیوں نہ آگے بڑھ کر ہم انہیں چیک کر لیں؟ اس طرح اگر میرا اندیشہ درست ثابت ہوا تو ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ نعمانی نے جلدی سے کہا، کیا رائے ہے؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ عمران نے دونوں ٹولیوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے کی سختی سے ہدایت کی تھی۔ کیا ہم مصیبت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ نعمانی نے سرد لہجے میں کہا۔ اسد اس کے لہجے کی تلخی کو بھانپ گیا، لیکن مصلحتاً اس وقت وہ نعمانی کو قائل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟
نعمانی نے اسد کی خاموشی پر دوبارہ پوچھا، ہمیں کچھ دیر اور انتظار کر لینا چاہیے۔ لیکن ایسی صورت میں تو نعمانی نے بڑی جلاہٹ میں کچھ کہنا چاہا، لیکن جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ فائر کی گونج نے دونوں ہی کو دم بخود کر دیا تھا۔ آواز اسی ساخت کی کسی دوسری رائفل کی تھی جیسے ان دونوں کے پاس موجود تھی۔ نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی دشواری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ فائر خاور یا پھر صفدر میں سے کسی ایک نے کیا ہوگا، لیکن کیوں؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ پھر ایک ہی فائر پر اکتفا کیوں کیا گیا؟ اگر وہ خطرے میں تھے تو اشارہ بھی دے سکتے تھے۔ فائرنگ کیوں کی گئی؟ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ پھنس جانے کے بعد خاور یا پھر صفدر کو بس اتنا ہی موقع ملا ہو کہ ٹرائگر کو دبا دیا جائے، لیکن فائرنگ کے علاوہ کوئی دوسری آواز کیوں نہیں سنائی دی؟ اگر وہ کسی مشکل میں پھنس گئے تھے تو کیا انہوں نے آسانی سے خود کو دشمن کے حوالے کر دیا ہے؟ کم از کم دوڑ بھاگ یا پھر جھاڑیوں کے پتے کھڑکنے کی آواز تو ضرور ہونی چاہیے تھی۔ اسد اور نعمانی دونوں کے ذہنوں میں کچھ ایسے ہی سوالات بڑی تیزی سے گونج رہے تھے۔ پھر اچانک جیسے نعمانی کو کوئی فوری خیال آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے الو کی تیز آواز نکلی تھی، کیا کر رہے ہو؟ اسد نے اسے ٹوکا، اس طرح تو ہم دشمنوں کو اپنی پوزیشن سے بھی آگاہ کر دیں گے، ہمیں حالات کا جائزہ لینا چاہیے، نعمانی نے تیزی سے کہا۔ پھر اسد کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ اس سمت میں تیزی سے بڑھنے لگا جدھر سے پہلے بچاؤ بچاؤ کی اور پھر گولی چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ نعمانی نے اس وقت جذباتی حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ دوسری صورت میں بھی اسے عمران کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا ضروری تھا۔ اسد کا ذہن بڑی تیزی سے کسی اقدام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نعمانی اگلی جھاڑیوں میں داخل ہو کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ سچویشن نے جس انداز میں کروٹ لی تھی وہ اسد کے لیے یقیناً پریشان کن تھی۔ ایک طرف اسے عمران کی دی ہوئی ہدایت کا خیال تھا اور دوسری طرف نعمانی کی حماقت کا۔ دونوں کے درمیان اس کا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں ذہنی جمناسٹک کر رہا تھا، لیکن پھر جو کچھ بھی ہوا وہ اسد کے لیے حیرت انگیز ہی تھا۔ اسے ان جھاڑیوں کی پشت سے جہاں کچھ دیر پہلے نعمانی غائب ہوا تھا ایک دل خراش چیخ کی تیز آواز سنائی دی۔ الجھے ہوئے خیالات کے باوجود اسد نے کم از کم نعمانی کی آواز پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی۔ پھر جو کچھ ہوا اس میں اسد کی حماقت سے زیادہ اس کی بوکھلاہٹ کو زیادہ دخل تھا۔ نعمانی کی دل خراش چیخ ایسی ہی تھی جیسے کوئی اسے ذبح کر رہا ہو۔ اسد نے جلد بازی کا ثبوت دیتے ہوئے فوری طور پر ایک ہوائی فائر داغ دیا، پھر رائفل پر لگی ہوئی ٹارچ بھی روشن کر دی، لیکن قبل اس کے وہ سامنے والی جھاڑیوں پر روشنی کا دائرہ پھیلاتا کسی نے اس پر پیچھے سے چھلانگ لگائی تھی۔ حملہ چونکہ شدید ہونے کے ساتھ ساتھ غیر متوقع بھی تھا، اس لیے اسد اپنا توازن کھو بیٹھا۔ پھر اس سے پیشتر کہ وہ خود کو سنبھالتا، کوئی ٹھوس چیز پوری قوت سے اس کی کھوپڑی پر پڑی اور پھر اسد کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔